باب اذا وکل رجل رجلا، جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو وکیل بنائے، ان یؤتی شیئا، کہ وہ کوئی چیز دے دے، ولم یبین، اور نہ بیان کرے، کم یؤتی، کہ کتنی دے، فآتا علی ما یتعارفہ الناس، تو دے جتنا کہ اسے پہچانتے ہوں لوگ، یعنی معروف کے مطابق۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، باہر کوئی فقیر آتا ہے، آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں جاؤ اس کو کوئی خیرات دے دو، اور یہ نہیں بتاتے کیا دو، تو وہ اب کیا کرے؟ سارا گھر اٹھا کے دے دے؟ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا دے پھر؟ جو معروف کے مطابق۔ معروف کی پہچان کہاں سے کرے گا وہ؟ کہ اس سے پہلے مالک اس قسم کے سوالی کو کیا دیا کرتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں معروف کیا ہوتا ہے کہ جسے لوگ قبول کریں، ایکسپٹ کریں۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم حدثنا ابن جریج ان عطاء ابن ابی رباح وغیرہ یزید بعضهم على بعض ولم يبلغ كلهم رجل منهم عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فكنت على جمل سفال، یہ قصہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، اور میں ایک دھیمے ماٹھے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، انما هو فی آخر القوم، جو سارے لوگوں سے پیچھے تھا، فمر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فقال من ھذا، تو پوچھا یہ کون ہے، قلت جابر بن عبد اللہ، تو میں نے عرض کیا کہ جابر ہوں، قال ما لک، فرمایا کیا ہے تجھ کو، قلت انی علی جمل سفال، تو میں نے کہا کہ میں ایک دھیمے رفتار کے اونٹ پر سوار ہوں، قال امعک قدیب، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس چھڑی ہے، قلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں، قال آتنیہ، فرمایا اسے مجھے دو، فآتیتہ، میں نے آپ کو دی، فضربہ، آپ نے اس کو مارا، فزجرہ، اس اونٹ کو ڈانٹا، فکان من ذلک المکان من اول القوم، تو اس ڈانٹ کے بعد کیا ہو گیا، وہی اونٹ سب لوگوں سے آگے چلا گیا، قال بعنیہ، آپ نے فرمایا اسے مجھے بیچ ڈالو، فقلت بل هو لک یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یہ آپ ہی کا ہو گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال بعنیہ، آپ نے فرمایا نہیں اسے بیچ دو مجھ کو، قد اخذتہ باربعۃ دنانیر، میں نے اسے 4 دینار میں لے لیا، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور تمہیں مدینہ تک اس پہ سواری کی اجازت بھی ہے، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، پھر جب ہم مدینہ کے قریب آئے، أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، تو میں جانے لگا، قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ، تو آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، قُلْتُ، میں نے کہا تزوجت امرأة قد خلا منها، کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے جو کہ قد خلا منها اشارہ ہے، محاورہ ہے کہ بیوہ ہو چکی ہے، یعنی پہلے سے شادی شدہ عورت جو تھی بیوہ ہونے کے بعد بڑی عمر کی، میں نے اس سے شادی کی ہے، قال فهلا جاریة تلاعبها وتلاعبك، قلت ان ابی توفی، میں نے کہا میرے والد فوت ہو چکے ہیں، وترک بناتن، اور کچھ بیٹیاں چھوڑ گئے، فاردت ان انکح امرأة، میں نے چاہا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں، قد جربت خلا منها، کہ جو پہلے سے جہاں دیدہ ہو، قال فذالک، تو یہ اس وجہ سے ہے، فلما قدمنا المدینہ، جب مدینہ آئے ہم، قال یا بلال اقضہ وزدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس اونٹ کی قیمت دینے کا حکم دیا، فرمایا کہ بلال اس کی قیمت ادا کر دو، اقضہ پوری دے دو، وزدہ اور زیادہ بھی دے دو، فآتاہ 4 دنانیر وزادہ قیراتا، تو بلال نے 4 دینار اور اس پر قیرات ایک بڑھا کر دیا، قال جابر لا تفارقنی زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیادہ دیا تھا وہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا، یعنی باقی 4 دینار تو میں نے خرچ کر ڈالے، لیکن وہ جو قیرات تھا وہ میں نے اپنے پاس بطور نشانی کے رکھا، فلم یکن القیرات یفارق جرابہ جابر ابن عبداللہ، یہ قیرات جو تھا سونے کا یہ جابر کی تھیلی سے کبھی نکلا نہیں تھا، یہ ایک یادگار سکہ بن گیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہاں یہ حدیث چونکہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے اس لیے باقی حدیث کی تو وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن آخری حصہ جو ہے وہ اس باب سے مطابقت رکھتا ہے۔ 2-3 سیکھنے کی باتیں اس میں، ایک تو وہی بات کہ کسی دوسرے کے ذریعے بھی ادائیگی کروائی جا سکتی، مثلاً آپ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اپنے پیسے اپنی تمام چیزیں اپنے کسی بچے کو دے دیتے ہیں کہ یہ مہینے کا خرچہ تم کو چلانا ہے، یا شوہر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے کہ یہ جو چاہو اس میں کرو، عموماً وہ تنخواہ لا کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ جہاں جہاں چاہو استعمال کرو، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، معروف کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا حق دینے میں احسان سے کام لیتے تھے، ہمارے اندر بھی یہی اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ ٹیکسی پر بیٹھے ہوں تو آپ نے یہ کیا کہ اگر 25 روپے طے ہوئے اور آپ کے پاس 5 کا نوٹ نہیں تھا اور 25 کے بجائے 30 تھے آپ کی جیب میں، تو آپ نے کہا اچھا چلو 30 ہی لے لو۔ عموماً لوگ کیا کوشش کرتے ہیں، بس 5 روپے کوئی نہیں اور یہ 20 ہی لے لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کیا ہماری ساری بچت غریبوں اور مزدوروں کے ساتھ ہی ہے، کہ جو بےچارے محنت مزدوری کر کے ایک ٹھیلا لگاتے ہیں،
اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے ان سے پھل خریدا یا کوئی بھی چیز خریدی، اور عموماً کوشش یہی ہوتی ہے پہلے تو یہ کہ جتنا سستے سے سستا ہو، ٹھیک ہے معروف قیمت ہی ہونی چاہیے، لیکن ادائیگی میں روپیہ ادھر تو چلا جائے ادھر نہ رہے، کیونکہ اس دل کی خوشی کے ساتھ انسان جب کسی کے ساتھ بھی احسان کرتا بغیر اس کے کہ اس سے کوئی بھی صلے کی توقع ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت برکت پیدا کر دیتا ہے. اور جو چیز صرف خالصتاً آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اس کا صلہ پھر بندے کے ذمہ نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے ذمہ چلا جاتا ہے، وہ صلہ خود دیتا ہے، اور اس کے خزانے تو بہت ہی وسیع ہیں. جیسے اتوار بازار آپ جاتے، آپ نے سامان اٹھوایا، اس سے بحث کرنے کی بجائے کیا لوگے کتنا لوگے، آپ کو پتا ہے 20 لیتے ہیں یا 10 لیتے ہیں جو بھی، تو آپ اس کو 5 زیادہ ہی دیں. آپ سوچیں، کبھی ذرا تصور میں لائیں کہ یہ شخص اگر سارا دن بھی یہاں کھڑا رہے، 10 پھیرے بھی لگائے، حد 20 بھی لگائے، سارے دن کے بعد اس کے پاس کیا آئے گا؟ 100 150 یا 200، حد 200 روپے. یعنی 20 پھیرے سے زیادہ لگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایک شخص جو اس کو لے کے گھومتا ہے وہ آدھے گھنٹے سے پہلے اس کو فارغ ہی نہیں کرتا، بعض کو 2 گھنٹے لگا لیتے. اب آپ خود سوچیں کہ 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد اگر اس کو 10 یا 15 روپے آپ نے دیے بھی تو کیا احسان کیا. اس لیے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شام تک اگر اس کو 100 150 روپیہ مل گیا، پھر آپ دیکھیں کہ روز تو نہیں وہ کام وہاں مزدوری اس کی ہوتی، ہفتے بعد ہوگی، ہفتے میں 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ ہوگی، باقی ہفتہ وہ بیکار بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے لوگ بھی ایک طرح سے مدد کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس کا بھی یہاں اظہار ملتا ہے. ظاہر ہے کہ مال کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور احسان ان کو ملی تھی، خصوصی طور پر انہوں نے اسے اپنے لیے ایک یادگار کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا اور اسے آگے خرچ نہیں کیا. حالانکہ نہ تو کہیں اس کا حکم تھا، نہ کوئی فرض تھا، نہ سنت تھی، نہ نفل تھا، نہ مستحب، کچھ بھی نہیں. یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز تھا، ایک ادا تھی. اور ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. باب وکالت المرأة الامام فی النکاح. اب یہ وکالت جو ہوتی ہے نکاح کے معاملے میں، ہمارے ہاں لفظ وکیل کا ایک بڑا ہی محدود سا تصور ہے کہ وہ جو عدالتوں میں مقدمے لڑتے ہیں، حالانکہ وکالت مختلف امور میں ہو سکتی ہے. باب وکالت المرأة، عورت کی وکالت، الامامہ، امام کو، پھر نکاح کے معاملے میں. یعنی اگر کسی عورت کا کوئی ڈائریکٹ ولی نہیں ہے، باپ نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، تو ایسی صورت میں ایک اور جگہ پر بھی حدیث آتی ہے جس کا معنی کیا ہے کہ السلطان ولی لمن لا ولی لہ، کہ بادشاہ اس شخص کا ضامن، زعیم یا وکیل ہوگا جس کا اور وکیل نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے نکاح کے وقت اس کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھی اس کا وکیل نہ ہو یا ولی نہ ہو تو بھی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اس کی ولایت کس کو منتقل ہو جائے گی؟ حکومت وقت کو. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد وہبت لک من نفسی، میں نے اپنا آپ کے لیے ہبہ کیا. قرآن پاک میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواتین کو ہبہ کرنے کی اجازت تھی، اگرچہ آپ کے بیویوں میں سے کوئی بھی موہوبہ نہ تھی، آپ نے اس چیز کو اپنے لیے اجازت کے باوجود نہیں لیا. بخاری کی کتاب النکاح میں آپ بہت تفصیل سے اس قصوں کو بار بار پڑھیں گے اور اس میں بے شمار احکامات نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن وہ عورت بھی کھڑی رہی، وہاں سے نہیں ہلی. فقال رجل زوجنیها، ایک شخص کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو میرے نکاح میں دے دیں. قال قد زوجناکها بما معك من القرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے اس عورت کا نکاح تجھ سے کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا باپ، بھائی، بیٹا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ اس کے ولی بنے اور اس شخص سے نکاح کر دیا. اور اس میں ایک اور بات ملتی ہے کہ مہر جو ہے اس کی ادائیگی لازم ہے. اگر کسی شخص کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تو علم بھی بطور مہر دیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازہ الموکل فہو جائز. اذا جب وکل وکیل بنائے رجلا کسی شخص کو، فترک الوکیل شیئا تو وکیل کوئی چیز چھوڑ دے. مثلا آپ نے کسی سے کہا کہ جاؤ فلاں کو اتنے پیسے دے دو، اور اس نے پورے دینے کی بجائے اس میں سے 5-10 کم دیے، بھول کے یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے. اب کیا ہو؟ فاجازہ الموکل، تو موکل اس کی اجازت دے دے، یعنی جو وکیل بنانے والا ہے، فہو جائز، تو اس کی اجازت ہے.
وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى جَازَ، اور اگر قرض دے اس کو ایک مقرر مدت تک تو یہ بھی جائز ہے. وقال عثمان ابن الہیثم ابو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاۃ رمضان. یہ قصہ بھی آپ آیت الکرسی کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، یہاں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. یہ وہی قصہ ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے مال پر نگران مقرر کیا تھا، اور شیطان نے آ کر اس مال میں سے کچھ نکالنا چاہا، اور پھر آخری دفعہ جب اس کو چھوڑا گیا تو اس نے آیت الکرسی سکھائی تھی. تو یہ تفصیل دیکھتے ہیں اس کی. کہتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا مجھ کو کس کام پر؟ رمضان کی زکات کی حفاظت پر. تو رمضان کی زکات کیا ہوتی ہے؟ صدقہ فطر. فاتانی آتن، تو میرے پاس آنے والا آیا. فجعل یحسو من الطعام، تو اس نے لپ بھر بھر کے کھانا اٹھانا شروع کر دیا، کھجوریں وغیرہ ہوں گی. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. وقلت، اور کہا واللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا. قالا، تو کہنے لگا انی محتاج، میں ایک محتاج ہوں. وعلی عیال، اور مجھ پر میرے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. ولی حاجت شدیدہ، اور مجھے شدید ضرورت لاحق ہے. قالا، تو کہا فخلیت عنہ، تو میں نے اس کو کیا کیا؟ اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاصبحت، میں نے صبح کی، یعنی یہ رات کو واقعہ پیش آیا، پھر صبح ہوئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا تھا؟ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکا حاجتن شدیدتن، اس نے شدید ضرورت کی شکایت کی تھی. وعیالن، اور گھر والوں کی. فرحمتہ، تو میں نے اس پہ ترس کیا. فخلیت سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیا. قال، فرمایا اما انہ قد کذبک، کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا. وسیعود، وہ پھر آئے گا. فعرفت انہ سیعود، تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ پھر لوٹے گا. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انہ سیعود، کہ وہ پھر آئے گا. فرصدتہ، تو میں اس کی گھات میں لگا رہا، یعنی اس کی انتظار میں رہا. فجعل یحسو من الطعام، وہ پھر آ کے اس نے کیا کیا؟ کھانے سے یا اناج سے یا گیہوں سے، گندم سے چلو بھرنے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اسے پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. قال دعنی، کہنے لگا نہیں مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو. فانی محتاج، کیونکہ میں ضرورت مند ہوں. وعلی عیال، اور میرے اہل و عیال ہیں. لا اعود، پھر نہیں آؤں گا. فرحمتہ، میں نے اس پہ ترس کھایا. فخلیت سبیلہ، تو اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاصبحت، پھر میں نے صبح کی. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو ہریرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ جس کو تم نے پکڑا تھا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، شکا حاجتن شدیدتن، اس نے اپنی بڑی سخت ضرورت بتائی. وعیالن، اور بال بچوں کی مجبوری بتائی. فرحمتہ فخلیت سبیلہ. قال اما انہ قد کذبک وسیعود. فرصدتہ الثالثۃ، کہتے پھر تیسری مرتبہ پھر میں نے اس کی نگرانی کی. فجعل یحسو من الطعام، وہ پھر کھانا لینے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اسے پکڑ لیا. فقلت، تو کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا. وہذا آخر ثلاث مرات، اور یہ 3 مرتبہ میں سے آخری چانس ہے، اب نہیں چھوڑوں گا. انک تزعم لا تعود، تم دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں آؤ گے. ثم تعود، پھر آ جاتے ہو. قال دعنی، پھر وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو. اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. ینفعک اللہ بہا، اللہ تجھے ان کے ذریعے فائدہ دے گا. قلت ما ہن، میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ قال، کہنے لگا اذا اویت الی فراشک، کہ جب تم اپنے بستر کی طرف آؤ. فقرأ آیت الکرسی، تو آیت کرسی پڑھ لیا کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، یعنی آیت کے اختتام تک. فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو تم پر اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل ایک محافظ رہے گا. ولا یقربنک شیطان، اور شیطان تیرے قریب بھی نہ پھٹکے گا. حتی تصبح، یہاں تک کہ تو صبح کرے. فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کی راہ چھوڑ دی. فاصبحت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی نے تم سے کل کیا کیا تھا؟ قلت یا رسول اللہ، زعم انہ یعلمونی کلمات، اس نے دعویٰ کیا تھا یا اس نے بتایا کہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا. ینفعنی اللہ بہا، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے گا. فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا.
قال ما ہی، کہا وہ کیا ہے؟ قلت قال لی، میں نے کہا اس نے مجھ سے کہا تھا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیۃ الکرسی من اولها حتی تختمہ، شروع سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وقال لی، اور مجھ سے کہا لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح وکانوا احرص شیء علی الخیر۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ خیر کی باتوں کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے، ہماری طرح تھوڑی بیزاری کے ساتھ مصیبت کے مارے لگے بندے سنتے تھے کہ اب حاضری ضروری، اٹینڈنس لی جاتی اس لیے غیر حاضری تو کر نہیں سکتے، نہیں، وہ ہر خیر کی چھوٹی بڑی بات کے اوپر بہت حریص تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، کہ خبردار وہ خود تو جھوٹا ہے لیکن بات اس نے تجھ سے سچ کہی ہے۔ تعلم من تخاطب، تم جانتے ہو کس سے تم مخاطب تھے؟ مذ ثلاث لیال، 3 راتوں سے، یا ابا ہریرہ؟ قال اللہ، ابو ہریرہ کہتے نہیں مجھے نہیں پتا۔ قال ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آتا ہے انسان کے پاس اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی بہت اہم ہے۔ پھر شیطان کے ساتھ وہ جن بھی شیطانی جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان سے بچنے کا بھی ذریعہ یہی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری راتیں کس طرح گزرتی ہیں، کیا دیکھتے، کیا سنتے، کیا کرتے، اور پھر ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کا ذکر بھی کچھ کرنا ہے۔ اس نے حفاظت کے طریقے تو ہمیں بتا دیے لیکن ہم خود ہی اختیار نہ کریں تو پھر قصور ہمارا اپنا ہے۔ اچھا، یہ جو سارا قصہ تھا نا، اس کو لایا اس لیے گیا تھا کہ اگر کوئی وکیل اپنی طرف سے کسی معاملے میں کوئی کمی بیشی کر لے تو اس کو معروف کی حد میں رہتے ہوئے اجازت ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ اپنی ڈسکریشن پہ چھوڑا تھا جبکہ اس کی منت سماجت تھی، حالانکہ وہ چاہتے تو اس کو پکڑ کے بھی لے جا سکتے تھے۔ تو وکیل کو اپنے سے کچھ معروف میں تصرف کرنے کی چیزوں کے اندر اجازت ہوتی ہے۔ باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود، اگر کوئی وکیل فاسد چیز خریدے تو اس کی بیع لوٹا دی جائے گی۔ مثلا آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اتوار بازار سے ٹماٹر خرید لاؤ، اور وہ گلے سڑے ٹماٹر خرید لائے، تو ایسی صورت میں آپ کو جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ نہیں بلکہ وہ وکیل ہوگا، وہ سودا واپس ہوگا۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا الگ الگ ہو جائیں تو پھر سودا واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں چونکہ بیچ کا شخص ذمہ دار ہے اس لیے یہ اس کی ذمہ داری پہ جا پڑے گا۔ حدثنا اسحاق حدثنا یحییٰ ابن صالح حدثنا معاویہ هو ابن السلام ان یحییٰ قال سمعت عقبة بن عبد الغافر انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لائے، یہ بھی ایک عمدہ کھجور کا نام ہے، عمدہ قسم کی کھجور۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من این ھذا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ قال بلال کہتے کان عندی تمر ردی، ان کے میرے پاس کچھ ردی کھجور پڑی ہوئی تھی، فبعت منہ صاعین بصاع، تو میں نے 2 صاع ردی کھجور دے کر 1 صاع برنی کھجور لے لی، لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا اوہ اوہ، بچو بچو، عین الربا، بالکل سود ہے، عین الربا بالکل سود ہے، لا تفعل، ایسا مت کرو، ولکن اذا اردت ان تشتری، اگر تم اس طرح خریدنے کا ارادہ کرو، فبیع تمر ببیع آخر ثم اشتری بہ، تو تم پہلے اپنی کھجور بیچ لو پھر اس کی قیمت سے دوسری کھجور خرید لو، یعنی چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ برابر کے برابر تو ہو سکتا ہے، عینن بعین تو ہو سکتا ہے، یدن بیدن، یاد ہوگا آپ کو یہ بار بار لفظ آئے تھے، یدن بیدن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز زیادہ ہو اور ایک کم ہو، کیونکہ اس سے سود کا راستہ کھل جاتا ہے۔ سود میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو رقم آپ کسی کو قرض دیتے ہیں جب وہ واپس لیتے ہیں تو اس میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ باب الوکالۃ فی الوقف ونفقتہ وان یطعم صدیقا لہ ویأکل بالمعروف، وقف کے مال میں وکالت۔ وقف اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ محکمہ اوقاف کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کوئی شخص اپنی کسی پراپرٹی کو موویبل یا اموویبل فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر لوگوں کے ضروریات میں یا لوگوں کے استعمال کے لیے یا دین کے فائدے کے لیے وقف کر دیتا ہے، پھر وہ نہ اس کی اپنی اور نہ کسی اور کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے، وہ ایک پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس پر اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے، ونفقتہ، اور اس کا خرچہ یعنی کس کا؟ وکیل کا، وان یطعم صدیقا لہ، اور وکیل اپنے دوست کو کھلائے، ویأکل بالمعروف، اور خود بھی معروف طریقے سے اس میں سے کھا لے، تو اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک زمین وقف کی، اس زمین کے اندر ایک باغ ہے،
اب وہ شخص جو ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس کی تنخواہ بھی مقرر کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ وقف کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ بھی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس باغ میں سے معروف طریقے سے کھا لیتا ہے یا کوئی مہمان آ جاتا ہے اسے معروف طریقے سے کچھ کھلا دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی بیچنے کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں، بلکہ ایک حق سمجھتے ہوئے. جیسے ایک نوکر جو آپ کے گھر رہتا ہے تو اس کا کھانا کپڑا اگر آپ طے نہیں بھی کرتے تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس میں سے کھائے، لیکن کیا معروف طریقے سے آپ جس کی اس کو اجازت دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کھائیں دال اور وہ مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے کباب کھا جائے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأصل مالا. حضرت عمر نے جو بات لکھوائی تھی یعنی صدقے کے باب میں کتاب لکھوائی تھی، اس میں کیا کہا تھا کہ لیس علی الولی، کسی والی پر کوئی گناہ نہیں، ان یاکلا کہ اس میں سے کھا لے، ویؤکل اور کھلا دے، صدیقاً اپنے دوست کو، غیر متأصل مالا لیکن مال جمع کرنے والا نہ ہو. متأصل اصل سے ہے، الف سے لام، آپ نے پڑھا ہوگا جھاؤ کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی لکڑی جو ہے وہ بڑی نفع مند ہوتی ہے، لیکن اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ جمع کرنا اور جوڑنا، کہ کوئی شخص مال جمع کرنے کی نیت سے یا جوڑنے کی نیت سے اس میں سے نہ لے، ویسے ضرورتاً اس سے لے لے تو ٹھیک ہے. فکان ابن عمر هو یلی صدقۃ عمر یہدی لناس من اہل مکہ ینزل الیہم، اور ابن عمر حضرت عمر کے صدقہ کے متولی تھے، وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفتاً بھیجتے تھے جو ان کے پاس اترتے تھے. یعنی حضرت عمر کے بیٹے ان کی طرف سے وکیل تھے یا نگران تھے ان کی کچھ پراپرٹی کے، کچھ زمین وغیرہ کے، تو وہ ان کے بیٹے کی ملکیت تو نہیں تھا، خواہ باپ کا تھا. ہاں بیٹے کا مال ہو تو وہ باپ کا مال ہو سکتا ہے، لیکن باپ کا مال بیٹے کا مال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک اولاد کے لیے نہیں، ساری اولاد کے لیے ہوتا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا کرتے؟ اس کی دیکھ بھال کرتے، اس میں سے خود بھی کھا لیتے، اور جو مکہ میں ان کے رشتہ دار یا دوست وغیرہ آتے ان کو بھی اس میں سے ہدیہ وغیرہ دے دیا کرتے تھے معروف کے ساتھ. باب الوکالۃ فی الحدود، حد لگانے کے لیے کسی کو وکیل بنانا. حدثنا ابو الولید اخبرنا اللیث عن ابن شہاب عن عبید اللہ عن زید بن خالد و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغدو یا انیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو کہا جاؤ الی امرأۃ ھذا، اس عورت کے پاس، فإن اعترفت، پھر اگر وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، فرجمھا، تو اس کو رجم کر دینا. یعنی حد لگانے کے لیے آپ نے کسی اور کو بھیجا، اور یہ بھیجنا کیا تھا؟ دراصل ایک طرح سے وکیل بنانا تھا ان کو، یعنی ان کے بہاف پر وہ کام کر دے. حدثنا ابن السلام اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان ابي بن النعيمان شاربا، لایا گیا نعیمان یا نعیمان کا بیٹا شراب کے جرم میں پکڑا ہوا، شارب یعنی ڈرنک. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من کان فی البیت ان یضربوہ، کہ جو بھی گھر میں لوگ ہیں وہ سب اس کو مارے، کیونکہ اس وقت تک ابھی یہ طے نہیں ہوتا کہ کتنا مارنا ہے اس کو. قال فكنت انا في من ضربه، تو راوی کہتے ہیں عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے کیا کیا، اس کو مارا تھا. فضربناه بالنعال والجرید، تو ہم نے اس کو جوتوں کے ساتھ مارا اور چھڑیوں سے مارا تھا. یہ شرابی کی سزا ہے. پھر بعد میں 80 کوڑے کی حد مقرر کر دی گئی. یہ ابتداء اسلام کی بات. باب الوکالۃ فی البدن وتعاہدھا، قربانی کے اونٹوں میں وکالت اور ان کی نگرانی کرنے میں. تعاہد یعنی خیال رکھنا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن عبد الله بن ابی بکر بن حزم عن امرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بٹے تھے ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے، بیدی اپنے ہاتھ سے. ثم قلدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو اپنے ہاتھ سے پہنایا تھا. یعنی اپنے شوق کا اظہار کریں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پہنائے. ثم بعث بها مع ابی، پھر ان اونٹوں کو میرے والد کے ساتھ بھیج دیا. یہ وہی جس سال میں یہ اعلان برات ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کے بھیجا تھا، تو وہ اونٹ بھی ان کے ساتھ ہی روانہ کر دیے. فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوئی، کیونکہ آپ خود جو حج پہ نہیں گئے تھے، تو اس لیے صرف قربانی بھیجنے سے گھر بیٹھا ہوا شخص محرم نہیں ہو سکتا. احلہ اللہ لہ، وہ چیزیں جو آپ کے لیے اللہ نے حلال کی تھی، حتی نہر الہدی، یہاں تک کہ قربانی حلال کر دی گئی، یعنی ذبح کر دی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذبح وغیرہ کرنے کے لیے بھی کسی دوسرے کو نیابت دی جا سکتی، وکیل بنایا جا سکتا ہے.
جیسے اب بھی اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں لوگوں کی طرف سے. باب اذا قال الرجل لوکیلہ دعہ حیث اراک اللہ، جب کوئی شخص اپنے وکیل سے یہ کہے کہ اس کو رکھ دو جہاں اللہ تجھے دکھائے، یعنی مثلاً کوئی پیسہ یا صدقہ یا چیز تقسیم کرنے کو بھیجے تو اسے یہ نہ بتائے کہ کس کو دینا ہے، بلکہ اس کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دے کہ جہاں مناسب سمجھو وہاں کر دینا. وقال الوکیل قد سمعت ما قلت، اور وکیل کہے کہ میں نے سن لیا جو تو کہتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا بعض اوقات آپ کے بچے ملک سے باہر ہیں، وہ آپ کو کچھ صدقے خیرات کے پیسے بھیج دیتے ہیں، یا دوسرے شہر سے کچھ لوگ آپ کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں مناسب ہو آپ اس کو خرچ کر دیں، تو اس صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. اور یہ کوئی پابندی نہیں یا ضروری نہیں کہ بھیجنے والا اس رقم کو خود ہی بتائے کہ یہ رقم فلاں اور فلاں کو دینی. ہاں اگر وہ خود بتا دے پھر تو آپ کو پابندی کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دے تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق پھر انہی حدود کے اندر رہتے، یہ نہیں کہ مرضی کے مطابق اپنی جیب میں ڈالے اور کہے کہ میری مرضی تو یہی ہے. نہیں، صدقہ ہے تو صدقہ ہی کیا جائے گا مگر اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، تو اس صورت میں اس کا بھی صدقہ ادا ہو جائے گا اور اس پر بھی کوئی الزام نہ آئے گا. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر الانصار بالمدينة مالا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ جو تھے مدینہ میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار انسان تھے. وکان احب امواله الیہ بیرحا، اور ان کے مال میں سب سے زیادہ انہیں پسند ان کا بیرحا کا باغ تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور یہ باغ مسجد کے قبلے کی جانب واقع تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوا کرتے تھے، یعنی تشریف لے جایا کرتے تھے. ویشرب من ماء فیها طیب، اور اس میں عمدہ پانی جو تھا وہ پیا کرتے تھے. ماء طیب، یہ طیب ماء کی صفت ہے. فلما نزلت، تو جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو طلحہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کھڑے ہوئے. فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالی الی بیرحا، اور میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ بیرحا کا باغ ہے. وانها صدقۃ للہ، اور میں اس کو اللہ کی خاطر صدقہ کرتا ہوں. ارجو برہا، میں اس کی نیکی کی امید رکھتا ہوں. وذخرہا عند اللہ، اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی. فدعھا یا رسول اللہ حیث شئت، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کریں. فقال بخن، تو آپ اس پر خوش ہو کے فرمایا کہ بہت خوب، واہ کیا بات ہوئی. ذالک مال رائح، ذالک مال رائح، اور ایک اور روایت میں آتا رابح، کہ یہ تو بہت نفع مند مال ہے. اور یہاں کیا رائح، جانے والا ہے. یہ مال تو جانے ہی والا ہے، اس نے تو جلد یا بدیر جانا ہی تھا تمہارے ہاتھ سے، تم نے اچھا کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ کر دیا. اور دوسری روایت میں رابح، ربح سے فما ربحت تجارتہ، یعنی یہ نفع مند مال ہے، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دی. قد سمعت ما قلت فیہا، میں نے سن لیا جو تو نے اس کے بارے میں کہا. وارا، اور میں سمجھتا ہوں، ان تجعلها فی الاقربین، کہ تو اسے رشتہ داروں میں دے ڈال. قال افعل یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کر لیا، جو آپ نے کہا میں نے کر دیا. فقسمها ابو طلحة فی اقاربہ، تو ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. وبنی امہ، اور اپنے چچا کے بیٹوں کو. تابع اسماعیل عن مالک وقال روح عن مالک رابح، مالک کی روایت میں رابح کا لفظ آتا ہے. اب یہاں پر اس قصے میں باب کی کیا مناسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو جو باغ انہوں نے صدقہ کیا تھا اسی باغ کی تقسیم میں خود انہی کو وکیل بنا دیا. اور اب وہ تقسیم کس حیثیت سے کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے. اور وہ باغ اب ان کا اپنا نہیں تھا، وہ فی سبیل اللہ ہو چکا تھا. باب وکالت الامین فی الخزانۃ ونحوها، خزانچی کا خزانے میں وکیل ہونا، یعنی کسی بیت المال پر کسی شخص کو وکیل بنایا جانا. حدثني محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن الامین الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا
طیبا نفسہ الی الذی امر بہ احد المتصدقین. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. معنی کیا ہے؟ امانت دار خزانچی جو اپنے مالک کے حکم پر پورا پورا صدقہ خوشی سے کرتا ہے یا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شریک ہے، یعنی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے. یعنی اگر کسی شخص کو کسی خزانے کے اوپر تقسیم کرنے والا بنا دیا جائے تو جو کچھ اس کے ہاتھ سے نکل کے دوسروں تک پہنچتا ہے اسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے.